احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 million sinner every kind of افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھے ہیں, ہاتھ اٹھاوا کریں, آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے, ہم نے میرا نام لکھ دے, میرے ماں باپ کا نام لکھ. مگر ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہو؟ کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج مینیو کیا ہے, آج مینیو کیا ہے, شربت کہاں ہے, پکوڑے کہاں ہیں, یہ فکر لاحق ہوتی ہے اور اس پر ٹینشن سی مچی ہوئی ہوتی ہے. خدارا پلیز یہ مغفرت کا وقت ہے, یہ مانگنے کا وقت ہے, یہ آنسو بہانے کا وقت ہے. اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دیں, ایک غریب کو کھلا دے, اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار, اب بہترین کھلاؤ. جملہ یاد رکھو, اچھا دو گے تو اچھا ملے گا, پورا دو گے تو پورا ملے گا, ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے. ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. انجوائے کیا کرو, خرچ کرو اور شکر ادا کرو, یا اللہ تیری مہربانی. جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا, اچھا پھر گن کر بھی بڑا خرچ کرتے لوگ. مثال کے طور پہ زکات دے دی نا, جتنا حساب بنتا تھا اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ بلی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکات ہی نہیں دیتے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں, اب آپ کے ساتھ پاس کوئی نیا کام آ گیا, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کوئی دینی کام آ گیا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکات پوری دے دی, اب اگلے سال آمین. ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن کر عطا فرمائے. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا, اور دو وہ اور دے گا, یقین تو رکھو نا. تو اس بار پوری زکات, زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں گندم کا فطرہ 50 روپے کا, 50 روپے دے دیے, 60 روپے تو 60 دے دیے, 100 تو 100, 150. اور پوری حدیث تو سنو, میرے آقا نے 4 فطرے بیان کی ہیں, جو کا, کشمش کا, کھجور کا, پھر چوتھے نمبر میں گندم کی باری آتی ہے. ہماری تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے, سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا وہ لے لو. عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا, عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں. عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بدے سے سب سے سستا والا کپڑا نکال دو, یہ بولتے ہیں. نہیں اچھا والا دکھاؤ, برانڈیڈ. نہیں کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی, جوتے اچھے والے, بچوں کے لیے برانڈیڈ. یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول, اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ. اپنے دل سے پوچھو یار, جب ٹھیک کر رہے ہیں سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی, تمہیں روڈ میں بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی. ارے اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی. سب تیسری کیٹیگری کا فطرہ, میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا, کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے. غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے, اس کا ہو جائے گا, مگر جس کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ ایسی کام کرتا ہے بھائی. ہاں اچھی نیت کرو, اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم, تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم, اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. میرے رب کی رحمت تو دیکھی, اس کریم اور اس رحیم کے در سے رحمتوں کا برسنا تو دیکھی. مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو میرے پاس, میرا رب فرماتا ہے ابن آدم, اگر مجھ سے تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہوں نے ساری زمین کو بھر دیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اگر اس پر کوئی کیس ہو جائے, اگر کوئی دنیاوی کرائم کر لے, پہلے تھانے میں رپٹ لکھوائی جاتی, اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں جانے کے بعد اگر وہ شخص کسی طرح ضمانت دے کر یا اپنی سزا بھگت کر یا سامنے مقدمہ کرنے والا معاف کر دے, کمپرومائز ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, بری کر دیا جاتا ہے. مگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کرمنل رپورٹ بیک گراؤنڈ ہے, وہ قائم رہتا ہے. اسی کو اگر آج سے 5 سال پہلے بھی سزا ہوئی ہو تو کورٹ میں اس شخص کا وہ کرائم رپورٹ باقی رہتی ہے, تھانے میں اس کا نام ضرور رہتا ہے, اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا.
میرے رب کا دربار بڑا نرالا، اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے۔ ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکا، بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا۔ آج کسی کا دل دکھا دیں، آج کسی کا حق دبا لیں، معاف تو کروا لیں گے مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے۔ کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے، جب وہ بندے کو معافی عطا فرماتا ہے تو فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے۔ جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین کو وہ جرم بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائی، ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی۔ آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان، غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں، کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں، اس کا حکم نہ مانے، اس کا دل دکھا دیں اور پھر دل میں تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، یار بڑی مہربانی آپ نے معاف کر دیا۔ ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے، مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا۔ ارے اسی کے گناہ کریں، اسی کو ناراض کریں، اسی کی نافرمانیاں کریں، اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، جب بندہ اس سے معافی مانگے، اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے، تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ بندہ گنہگار ہے، بندہ سیاہ کار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔
اللہ اکبر. ارے جن کو اللہ پسند کر لے, جن کو اللہ محبوب بنا لے, ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے رب کی وہ شان ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے, جب اپنے سر کو اس کے دربار میں جھکا لیتا ہے, اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتا ہے, تو میرا رب تو وہ ہے جو بندے کو اس کی ماں سے زیادہ چاہنے والا. روایتوں میں آتا ہے کہ رب تعالی اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. ارے جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, ہماری ماں ہمیں غم میں نہیں دیکھ سکتی, تو وہ رحمان, وہ رحیم, وہ کریم اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا. یہ بندہ ہے جو اپنے رب سے ناتا توڑ لیتا ہے, یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا. آپ نے حدیث پاک سن, قرآنی آیات سنی, ہمیں پتا چل رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس طرف پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بندے, میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. اب سوال یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بندہ گناہ تو کرتا ہے, مگر اتنے سارے فضائل قرآن میں ہم نے سنے, احادیث میں سنا, تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ توبہ کی طرف جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ سے بھاگتا ہے, یہ توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے؟ آج کچھ وجوہات بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ فیضان مرشد سے ان وجوہات یا ان سبب کے کچھ طریقے یا اس کا علاج بھی عرض کروں گا, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں, کون سی ایسی بندشیں ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف توبہ کرنے سے روک ڈالتی ہیں. سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا توبہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے, غور طلب بات ہے, کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے. کہا جاتا ہے جہنم میں جلایا جائے گا, جناب آگ میں ڈال دیا جائے گا, شراب پیو گے تو یہ گناہ ملے گا, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا, بد نگاہی کرو گے تو آنکھوں میں آگ ڈال دی جائے گی, برا سنو گے تو کانوں کے اندر سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا. تو یہ گناہ کے ہم عذاب تو سنتے ہیں, مگر یہ عذاب انسان کی نظروں سے اوجھل ہے, اس نے دیکھے نہیں. تو اس وجہ سے یہ انسان کا فطری تقاضا کہ جو چیز کیش ہوتی ہے, جس کا رزلٹ فوری ملتا ہے, انسان اس کی طرف چلا جاتا, بعد والے رزلٹ کو چھوڑ دیتا. مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے, شراب پی, معاذ اللہ, لذت فوراً مل گئی, عذاب کو نہ ملا, عذاب تو بعد میں ملے گا, تو انسان فوری رزلٹ والی چیز کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. جھوٹ بولا, بظاہر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لی, فوراً رزلٹ مل گیا, جھوٹ کا عذاب کو باقی رہا مگر سامنے کو عذاب نہ آیا. حرام روزی کمائی, بینک بیلنس بڑھ گیا, اس حرام روزی کا جو عذاب ہے وہ سامنے تو نہیں ہے. تو انسان جو چیز فوری مل جاتی ہے, جس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے, اس کی طرف بڑھ جاتا ہے, مگر بعد والی باتوں کو بھول جاتا ہے, اور اس وجہ سے وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا, گناہوں کو نہیں چھوڑتا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آئیے اس کا جواب اور اس کا حل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا شخص غور کرے, اگرچہ عذابات میری نگاہوں سے بوجھل ہیں لیکن ہے تو یقینی, اور کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ڈاکٹر, ہم کسی کافر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اس کو اپنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور جا کر اس کو اپنا جب چیک اپ کروائیں تو وہ ہمیں کہے کہ جناب آپ کو تو بڑا ہائی کولیسٹرول ہو چکا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے, آپ کا شوگر لیول بھی بڑا ایکسیڈ کر رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ نے اب کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی, اب آپ نے کوئی چکناٹ والی چیز نہیں کھانی, آپ نے جناب کوئی جو ہے وہ گھی تیل والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب مجھے بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا میٹھا کھانا حرام تھا؟ کیا چکنائی والی چیز کھانا ناجائز تھا؟ کیا اس طرح کے مرغن غذائیں کھانا غلط تھا؟ سب جائز چیزیں تھی, حلال چیزیں ہیں, مگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو سمٹمز وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کھانے سے اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, شوگر ہائی ہو جائے گی یا گردے فیل ہو جائیں گے. یہ چیزیں تو بعد میں ہونی ہیں,
मगर आज दुनिया में आने वाले नुकसान के पेश नजर हम एक काफिर डॉक्टर की तो बात मान लेते हैं और उसकी बात मानकर हराम नहीं हलाल चीजों को खाना छोड़ देते हैं, तो रब के वादों पर यकीन क्यों नहीं रखते? अरे उसके वादे सच्चे हैं। अगर उसने इरशाद फरमाया है कि गुनाहगारों को वो अजाब देगा तो वो अजाब देगा, उसके वादे सच्चे हैं। अरे रब के वादों पर हराम नहीं छोड़ते और आज डॉक्टर की बात पर हलाल छोड़ देते हैं। ऐसे शख्स को गौर करना चाहिए कि मुझसे बड़ा नादान कौन है कि मेरे रब के वादे सच्चे हैं, आज हराम को छोड़ दूं, वरना ऐसा ना हो कि आज तो मुझे ये हराम में बड़ी लज्जत आ रही है, कल उसका जब अजाब चखना पड़ेगा, जब उसका अजाब मिलेगा तो मैं कैसे अपने रब की बारगाह में किस मुंह से पेश हो सकूंगा। तो उम्मीद है ये जो रुकावट है ये दूर हो जाएगी। दूसरी वजह जो इंसान को तौबा करने में ताखीर का बाइस बनती है वो ये है कि बाज औकात इंसान के दिलो दिमाग पर मुख्तलिफ गुनाहों मसलन जिना, शराब नोशी, बदनिगाही, नामहरम औरतों से हंसी मजाक, फिल्म बीनी, हराम रोजी और तरह तरह के गुनाहों का ऐसा चस्का पड़ जाता है, ऐसी लज्जत में वो मुलव्विस हो जाता है कि फिर सोचता है कि अगर मैंने तौबा कर ली तो जिंदगी का मजा ही क्या रखेगी? क्या फिल्म देखे बगैर भी जिंदगी का कोई मजा है? क्या झूठ बोले बगैर और ये फ्रेंड सर्कल के बगैर भी मैं जिंदा रह सकूंगा? अच्छा जनाब, मैं तो शराब का ऐसा आदी माअल्लाह, तो अब शराब पिए बगैर कैसे जिंदगी गुजरेगी? ऐसे लोग इसलिए भी गुनाहों से दूर नहीं होते कि अब जिंदगी का एक ऐसा जुज़्वे ला युनफक वो गुनाह बन चुका होता है कि ऐसा लगता है कि ये गुनाह छोड़ेंगे तो जिंदगी बेमजा हो जाए। फिर कैसे तौबा कर? अगर ये रुकावट है तो आइए इसका हल भी सुनते। हल ये है कि इस किस्म की जो सूरत हाल से दो चार शख्स हो या हम में से भी अगर कोई ऐसा बदनसीब है कि गुनाहों की ऐसी आदत पड़ चुकी है जिसको छोड़ने का दिल नहीं चाहता, बल्कि ऐसा लगता है कि ये छूटेगी ना तो कोई लज्जत नहीं रहेगी, जिंदगी में कोई ग्लैमर नहीं रहेगा, बड़ी बेमजा सी जिंदगी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा शख्स इस तरह सोचे कि जब मैं जिंदगी के मुख्तसर अय्याम में इन लज्जतों को नहीं छोड़ सकता तो मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इन लज्जतों से कैसे महरूमी गवारा कर लूंगा। मरना तो है और आप और मुझ में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि कल सुबह तक भी वो जिंदा रहेगा। जब हमें इतना भी पता है कि एक रात की गारंटी नहीं है, तो फिर जब मरना है तो ये तमाम लज्जतें छूट जाएंगी। आज दुनिया में नहीं छोड़ रहे, मरने के बाद तो वैसे ही छूट जाएंगी। और दूसरी बात कि इन गुनाहों की लज्जत तो है मगर इसका अंजाम तवील गम है। एक बुजुर्ग का कौल काश हम सब के सीनों पर नक्श हो जाए। फरमाते हैं कभी भी लज्जत की वजह से गुनाह ना करो, कभी भी लज्जत की वजह से गुनाह ना करो कि लज्जत तो जाती रहेगी लेकिन गुनाह बाकी रहे। आज फिल्म देखी, 2-3 घंटे तो बड़ा लुत्फ आया, जैसे ही फिल्म बंद हुई लज्जत भी खत्म हो गई ना, मगर उसका गुनाह नामा या अमाल पे बाकी रह गए। झूठ बोला, अपने दोस्त को हंसाया, झूठे लतीफे सुनाए, 5-10-15 मिनट बड़ी लज्जत हासिल की, लज्जत खत्म हो गई, गुनाह बाकी रह गए। शराब पी, नशा आया, लुत्फ आया, उसके बाद लज्जत खत्म हो गई, गुनाह बाकी रहे। आज जो हम गुनाह करते हैं गौर कीजिए, लज्जत खत्म हो जाती, गुनाह बाकी रह जा। बुजुर्ग फरमाते कभी लज्जत की वजह से गुनाह मत करो कि लज्जत तो खत्म हो जाएगी मगर गुनाह नामाए आमाल पे बाकी रह जाएगा। और कभी मुशक्कत की वजह से नेकी को तर्क मत करो। आज फजर में उठना बड़ा भारी लगता है, ठंड सर्दियों के दिनों में वुजू करना बहुत मुश्किल लगता है, मगर मुझे बताइए जो फजर के लिए उठते हैं बिस्तर छोड़ते वक्त तो तकलीफ होती है मगर नमाज पढ़ने के बाद वो मुशक्कत खत्म। ठंडे पानी से वुजू करना मुश्किल है, वुजू कर लिया अब मुशक्कत खत्म। आपने जनाब हलाल रोजी कमाने के लिए तकलीफ उठाई, वो तकलीफ थोड़ी देर के बाद खत्म हो गई। फरमाते हैं कि कभी मुशक्कत और तकलीफ की वजह से नेकी करना तर्क मत करो कि मुशक्कत तो खत्म हो जाएगी मगर उसका अजर नामा अमाल पे बाकी रह जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐ काश अल्लाह के घर में बैठे दुआ करते हैं कि मौलाए करीम ये कौल हमारे दिलों पर नक्श फरमा दे। जब भी गुनाह करने जाएं, जब भी दिल गुनाहों की तरफ माइल हो, ऐ काश की जहन बन जाए कि थोड़ी देर की लज्जत उठाने जा रहा हूँ, उसके बाद ये लज्जत खत्म हो जाएगी, मेरे नामा अमाल पे ये गुनाह बाकी रह जाएगी, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। और जब नेकी करने में सुस्ती हो, जब दिल ना चाहे आज नमाज नहीं पढ़नी, आज जमात के लिए मस्जिद में नहीं जाना, अब काफिलों में नहीं जाना, जुमेरात के इज्तिमा में सुस्ती हो रही है, जब काश ये कौल याद आ जाए कि मुशक्कत तो खत्म हो जाएगी, तकलीफ तो खत्म हो जाएगी
मगर इंशाअल्लाह अगर मैंने नेकी कर ली तो मेरा रब नेकूकारों का अजर जाया नहीं करता, नामा अमाल में वो नेकी बाकी रहेगी और इंशाअल्लाह कयामत के दिन मुझे वो नेकी का अजर मिलेगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा शख्स ये सोचे कि गुनाह अगर बड़े लजीज हैं, गुनाहों के बगैर जिंदगी बेमाने लगती है, मगर ये लज्जत खत्म हो जाएगी। गुनाह का जो गुनाह है उसकी जो सजा है नामा अमाल पे लिख दी जाएगी। एक और मिसाल से समझिए, लॉजिकली मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका एक दोस्त हो, उसने जिंदगी में कभी ना गोश्त खाया हो ना मुर्गी खाई, फकत दाल ही खाता। आप जब भी उसको कहें यार भाई आप मुर्गी भी खाया करो, कहे नहीं भाई जो दाल में मजा है ना वो दुनिया की किसी चीज में। अरे भाई आपने मुर्गी खाई नहीं है, आपने कभी गोश्त खाया ही नहीं है, आपको कैसे पता चला कि उसमें लज्जत नहीं? भाई मुझे अपनी जिंदगी में जो मजा दाल में आता है वो किसी में नहीं आता। एक दिन जनाब बड़ी कोशिश करके एक इस्लामी भाई ने, मिसाल दे रहा हूँ, उनके मुंह में एक निवाला बनाकर मुर्गी के सालन कट दिया। जैसे उन्होंने निवाला खाता, कहा यार ये भी अल्लाह की नेमत है, मैं तो आज तक दाल ही खाता रहा और समझता रहा कि इसी में लज्जत है, मगर जब आज मुर्गी खाई तो पता चला कि इतनी लजीज डिश भी दुनिया में मौजूद है। उस दिन से उस शख्स ने दाल को खुदा हाफिज कहा और अब जनाब मुर्गी शौक से खाना शुरू हो गया। तो ए इस्लामी भाइयों, जो ये समझते हैं कि गुनाह ही में लज्जत है, जो ये समझते हैं कि फकत बुराइयों ही में लज्जत है, वे अरे कभी तहज्जुद का मजा भी उठा कर देख लो, कभी नमाज में सर झुका कर भी देख लो, अरे कभी पांचों वक्त वुजू करके मस्जिद की पहली सफ पे आकर बाजमात नमाज पढ़ के भी देख लो, कभी हलाल रोजी कमा कर अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिला कर देख लो, अरे कभी इन आंखों को गुनाहों की तरफ जाने से रोक कर अपनी निगाहों को नीचा करके दिल में जो सुरूर हासिल होता है वो सुरूर उठा कर देख लो। अभी तक तो गुनाह ही की लज्जत देखी थी, जब नेकियों की लज्जत हासिल होगी तो पता चलेगा कि जिंदगी का मजा ही रब की बंदगी में है। अरे जिंदगी का मजा सरकार के इश्क में है, जिंदगी का मजा मदीने की यादों में है, जिंदगी का मजा जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थोड़ी देर के लिए हमने अपना माइंड सेट बना लिया कि फकत गुनाह ही जिंदगी है। नहीं, आप गुनाहों से दिल को दूर करके नेकियों की तरफ आकर तो देखिए, हकीकी जिंदगी का मजा ही जब मिलेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और बात, एक और जो वजह तौबा में ताखीर का सबब बनती है वो ये है, नफ्सो शैतान इस तरह इंसान का ज़हन बनाते हैं कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अरे अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो खुशियों के दिन है, अभी से मौलवी बन जाओगे, अभी से गुनाहों को छोड़ दोगे, अभी से मस्जिद में चले जाओगे। यार अभी तो नौकरी करनी है, फिर रिटायर हो जाना, जब बड़ी उम्र हो जाएगी फिर मस्जिद में चले जाना, फिर सारे गुनाहों की तौबा कर लेना। ऐसा इंसान जब नफ्सो शैतान के इस मशवरे पर अमल करता है तो तौबा में ताखीर करना शुरू कर दे। अभी बाद में कर रही है, बाद में माफी मांग लेंगे, बाद में गुनाह छोड़ देंगे। ऐसे इस्लामी भाइयों की बारगाह में अर्ज है कि उनको इस तरह गौर करना चाहिए कि मौत का आना तो यकीनी है, चाहे कोई भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मुल्क किसी भी जबान का शख्स हो। साइंटिफिक तौर पे भी ये बात डिक्लेयर है कि जिस इंसान ने दुनिया में आना है उसने आखिर उसको मौत भी आनी है। जिसने आप इस दुनिया में आकर हयात हासिल की, अब मौत का जाम भी उसे पीना। तो अब जब ये पता है कि मौत आनी, अब कब आनी है, हम ये शेर तो बड़ा धूमधाम से पढ़ते और सुनते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो हमें पता है कि किसी वक्त भी चले जाना है, तो फिर तौबा जैसी सआदत को कल पर छोड़ देना ये अक्लमंदी नहीं। जिस गुनाह को छोड़ने पर आज मेरा नफ्स तैयार नहीं हो रहा, कल जब इस गुनाह की आदत पक्की हो जाएगी तो मैं कैसे उम्मीद रखता हूँ कि जब बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये गुनाह मुझसे छूट जाएगा। और मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किसको पता है कि बुढ़ापा तक पहुंचूंगा कि नहीं? क्या आप जवान मौतें नहीं देखते? क्या आप छोटे छोटे बच्चों का इस दुनिया से जाना नहीं देखते? आजकल तो मौतें ही जवान हो रही है, यंग नौजवान मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फायरिंग में मर जाते हैं, ना जाने कैसे कैसे मामलात हमारे मुल्क में होते हैं कि नौजवान घर से निकलता है, ये नहीं पता होता ये घर लौटूंगा कि नहीं। फिर ये कैसी मेंटालिटी है, ये कैसी अक्लमंदी है कि जनाब अभी तो उम्र पड़ी है। अरे उम्र तो हमें पता ही नहीं कितनी बड़ी है। हदीस पाक में आता है कि तौबा में ताखीर करने से बचो क्योंकि मौत अचानक आ जाती। ऐसे इस्लामी भाइयों को अपना जहन यूं बनाना चाहिए। एक और इस्लामी भाई, बड़ा अजीब किस्म का एक तबका ये भी मिलता है जो ये कहते हैं कि जनाब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो बहुत बख्शने वाला है, जनाब उसकी रहमत से तो हमें बड़ी उम्मीद है, गुनाह करते रहो वो माफ कर देगा। ऐसे भी लोग मिलते, तौबा कर लो भाई,
ارے توبہ کی کیا ضرورت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ ہماری بخشش فرما دے۔ اب یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا وار ہے۔ جی ہاں، غور سے سنیے، ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں، اسی طرح وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ یاد رکھیں، وہ قہار اور جبار بھی ہے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اس کے بعد جنت میں آئیں گے۔ تو آپ کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ جناب جو جہنم میں جائیں گے ان میں آپ نہیں ہوں گے، وہ غفور الرحیم آپ کو بخش دے گا؟ ارے جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو فقط رحمت کے آسرے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ مرتبہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں اور آپ کا خوف خدا ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو عمر یہ خوف رکھے گا کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ۔ تو ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یقیناً رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر رب کی رحمت پر دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب تو بخشے جائیں گے، وہ بڑا کریم ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ نہیں، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ انسان رب کی رحمت پر جھومتا بھی رہے اور اس کے غضب پر لرزتا بھی رہے تو پھر ہی وہ شخص صحیح معنوں میں ایمان پر کامل ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان سنیے، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کے دربار میں پیش ہوگے تو وہ انہیں قبول نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا والوں کے گناہ لے کر اس کے پاس پہنچو گے اور وہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے ایمان کی روح کہ بندہ لرزتا بھی رہے، کانپتا بھی رہے، ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا۔ ایک توبہ نہ کرنے والوں کی ایک قسم اور بھی ہے، وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جناب اب تو اتنے گناہ ہو گئے، اب تو ایسی ایسی خطائیں کر لی کہ اب ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی بالکل ہی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہاں اللہ کی رحمت سے بے حد دلیر ہو کر گناہ نہیں کرنے، وہاں اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک حدیث پاک سنی اور جھوم اٹھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا، پہلے جہنم میں ہوں گے، انہیں جہنم سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا، میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کی پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، اب یہ حکم تو مان لوں، اپنے رب کا کوئی حکم نہیں مانا، اب جہنم میں جلدی جلدی جانے لگ جائے گا۔ اور دوسرا کہے گا، اے میرے رب، میں نیک گمان رکھتا تھا، مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ کیسے میرے رب کی رحمت؟ میرا رب تو بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ رحمت حق بہا نمی جو ید،
رحمت حق بہانہ بھی جوید، کہ میرے رب کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ میرے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی، کہ میرا بندہ آ جائے تو میں اس کی بخشش کر دوں، اپنے سر کو جھکا لے، اپنے اندر ندامت پیدا کر لے، توبہ کر لے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان چاہے کتنے ہی گناہ اس سے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب وہ نادم ہو کر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور جو توبہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتا ہوں، توبہ پر استقامت نہیں ہے، میں کیوں توبہ کروں، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، تو توبہ ہی نہیں کرتا بندہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سراسر شیطانی وسوسہ، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے۔ اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اور بلند مقام کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ شیطان نے چیلنج دیا تھا تو میرے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، جب تک مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا، میری خواہش ہے کہ اگر یہ روایت آنکھیں بند کر کے سنی جائے، اپنے آپ پر یہ فیل کیا جائے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ میں نے گناہ کر لیے، بہت گناہ کیے ہم نے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا اور پھر کہتا ہے، مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے، یا الہی یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، مولا مجھے بخش دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے، اے فرشتوں میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرتا ہے، پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اسے معاف بھی کرتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے وہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک رب کی رحمت کیسے بیان کر رہی ہے کہ میرا رب اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ نے آج ہی ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ آئیے اب توبہ کا طریقہ سن لیجئے کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے ناک یا کانوں وغیرہ کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلانے یا توبہ 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 کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے اور اسے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کے ازالے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ گناہ توبہ کرنے کے جو ارکان بیان ہوئے ہیں کتابوں میں،
وہ 3 ہے. ماضی پر ندامت جو کیا اس پر شرمندگی ہو. نمبر 2 حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا. ایک شخص شراب پیتا آ رہا ہے, توبہ کر لی, شرمندگی ہے, شراب نہیں پینی چاہیے, میں نے بہت غلط کیا, مگر ابھی بھی شراب پی رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے, تو یہ بھی نہیں. حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے. جو ماضی میں کرتا رہا اس پر شرمندگی ہو, حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرے. اگر یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو توبہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام خلیل اللہ ہے, اللہ کے نبی ہے, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خوف تھا. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتا. حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے. آپ اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے, یہاں تک کہ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے. یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپٹا دی. اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے, جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی. جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی تو آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے, اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں, یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے کہ اللہ والے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے رویا کرتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. رونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں اس روایت سے سنیے اور جھوم جائیے. مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا. پھر عرض کرے گا, یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے. بندہ اپنے گناہوں سے انکار کرے گا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا, میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہے. قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے, آپ نے وہ آیت کئی بار سنی ہوگی, آج اس کے ترجمے پر بھی غور فرما لیجئے. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے سنیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں لرز اٹھیے. مولا کریم ارشاد فرماتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم. سورہ یاسین میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی. آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ترجمہ کنز ایمان, آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے. وہ بندہ کہے گا, مولا میں نے گناہ نہیں کیے. میرا رب فرمائے گا, ہمارے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں. وہ آس پاس دیکھے گا, ادھر ادھر دیکھے گا, لیکن کوئی گواہ کو موجود نہ پائے گا. کہے گا, مولا وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا. کان کہیں گے, ہاں ہم نے حرام سنا تھا اور ہم حرام پر گواہ ہیں. آنکھیں کہیں گی, ہاں ہم نے حرام دیکھا. زبان کہے گی, ہاں ہم نے حرام بولا تھا. اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے, ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے. شرمگاہ پکارے گی, ہاں میں نے زنا کیا تھا. وہ بندہ جب ان اعضاء کی گواہی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال بارگاہ الہی میں عرض کرے گا, اے اللہ مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے, مجھے اس کی اجازت عطا فرما. اسے بات کرنے کی اجازت ملے گی. وہ عرض کرے گا, یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, کیوں نہیں. تو وہ بال عرض کرے گا, وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہ گار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا, ایک بار رویا تھا اور اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا. یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم سنا دے گا.
اور ایک منادی پکار کر کہے گا سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا ہے. تو غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رونا اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے رونا یہ بہت سعادت کی بات ہے. منقول ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو بلائیں گے اور کہیں گے اے جبرائیل اس آگ کو روک لو، یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے. حضرت جبرائیل ایک پیالے میں پانی کو لائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجیے. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ جس پہ تھوڑا سا پانی ہوگا اس پہاڑ برابر آگ پر ڈال دیں گے، وہ آگ بجھ جائے گی. میرے آقا فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے یہ پوری آگ بجھ گئی؟ اللہ اکبر. جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے. یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے امتیوں کے آنسوؤں کا پانی جمع کر لوں تاکہ جب قیامت میں یہ آگ بڑھے تو یہ آنسوؤں کا جو پانی ہے وہ آپ کی امت پر بڑھنے والی آگ کو بجھا دے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا ماحول ہے کہ جس میں آ کر کئی گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر، کئی جرائم پیشہ لوگوں نے اپنے جرائم کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اختیار کر لی. آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بڑا گناہ گار، میری عادتیں بڑی ٹپیکل ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں پریشان ہوں، میں ان عادتوں میں گرفتار ہوں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ایک ایسا پریکٹیکل ماحول کہ وہ شخص جو مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا تھا وہ آج مسجد کا امام بن چکا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے وہ شخص کہ جس کو نماز کے لیے کہا جاتا کہ بھائی مسجد کے لیے آؤ تو وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، آج وہ فجر کی نماز میں صدائے مدینہ لگاتا ہوا نظر آتا. یہ وہی ماحول ہے کہ جس میں وہ شخص جو فیشن کے ایک متوالا بن کے دنیا میں گھومنا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا آج وہ چہرے پر داڑھی سجائے، سر پر عمامہ پہنے، منبر رسول پر بیٹھ کر نعتِ پاک مصطفیٰ پڑھتا ہے اور بیان کی سعادت حاصل کرتا. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا کرم ہے. وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومنا اپنی شان و شوکت کا باعث سمجھتی تھی، وہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں آج شرعی پردہ کر کے دیگر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی نظر آ رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت ہے. اللہ کے اس ولی کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ ایک مرد کلندر باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے خارا در سے اس تحریک کو لے کر چلا. یہ 200 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ فقط 26-27 سال پرانی بات ہے، اور 27-28 سال کے یہ مختصر عرصے میں اس ایک مرد کلندر کی کوششوں کے صدقے میں، ان کے اخلاص کے صدقے میں میرے رب نے اس دعوت اسلامی کو وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے 71 ممالک میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے. لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور کئی کفار مسلمان ہو کر اس مدنی ماحول میں آ کر اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، نیکیوں کو اپنا رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس مدنی کاروان میں شامل ہو جائیے. ارے گناہوں بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا. مدنی چینل پر بھی جو ناظرین یہ بیان سنے ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ بیان سن رہے ہیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ان گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیجئے. بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا، ارے بڑی نافرمانی والے کام کر لیے. کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک صبح و شام گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے رہیں گے؟ ارے نہ جانے کب زندگی کی شام ڈھل جائے، نہ جانے کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے. اور اگر یہ گناہوں بھری زندگی گزار کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا رب کو جواب دیں گے؟ ارے میرے رب کے فرمان ہم نے سنے، میرے بندو توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. ارے میرا رب تو توبہ کرنے والوں کے فقط گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا، جب تک تو اس کی مغفرت فرماتا رہوں گا. اور ہم ہیں اپنے رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. آج صبح ہوتی ہے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، کاروبار میں ظہر چلی جاتی ہے، رب کو ناراض کر دیتے ہیں. دن بھر جھوٹ بول کر، دن بھر حرام کما کر، بد نگاہی کر کے، نہ جانے پورے دن میں کتنے رب کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں. رات کو جب سوتے ہیں
जब भी गुनाह करते करते सोते हैं तो कब तक इन गुनाहों में पड़े रहेंगे, कब तक अपने रब को नाराज करते रहेंगे। अरे मेरे रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, वो तौबा के लिए वो रहमत का दरवाजा पुकार रहा है। आइए रब की रहमत के दामन में अब वाबस्ता हो जाइए, अपने रब से तौबा कर लीजिए, अपने गुनाहों से माफी मांग लीजिए। वो रब्बे करीम गुनाहों को माफ करने वाला है। अरे वही नेकियों की तौफीक देने वाला है, वही नेकियों पर इस्तिकामत देने वाला है, वही अज़्मो इस्तकलाल अता फरमाने वाला है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर नमाजों की पाबंदी की नियत कर लीजिए, इज्तिमात में पाबंदी की नियत कर लीजिए, मदनी काफिलों में सफर की नियत कर लीजिए। इंशाअल्लाह इज्तिमात में आते रहेंगे, काफिलों में सफर करते रहेंगे, तौबतुल नसूह हासिल हो जाएगी, पक्की तौबा हासिल हो जाएगी। और वो दिन भी आएगा जब हम भी नेक बन जाएंगे, वो दिन भी आएगा जब हम भी सुन्नतों के पैकर बन जाएंगे, वो दिन भी आएगा जब हम भी अपने रब को राजी करने वाले बन जाएंगे। आइए नियत करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद रमजान का कोई रोजा कज़ा नहीं करेंगे, आज के बाद सरकार की सुन्नतों पर भरपूर अमल करेंगे, और आज के बाद दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करेंगे। तो ये दुरूद पाक बड़ा प्यारा दुरूद पाक है। इसमें नबी पाक पर भी दुरूद भेजा गया है, आले रसूल पर भी दुरूद भेजा गया है, और इसमें नबी पाक ने गोया हमें दुआ की कबूलियत का एक नुस्खा भी बता दिया कि जब भी दुआ मांगे तो दुरूद पाक पढ़ें। आप देखिए माशाल्लाह मस्जिदों में दुआ होती है तो दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ा जाता है, दुआ के आखिर में भी दुरूद पढ़ा जाता है। तो ये बड़ा कमाल का तरीका है कि अगर आप अव्वल आखिर दुआ के अंदर दुरूद पाक पढ़ लें तो चूंकि दुरूद पाक मकबूल है तो अल्लाह की रहमत से ये बईद है कि पहला कबूल कर ले, आखिरी कबूल कर ले, दरमियान का छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। दुरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद करके शहे दो आलम को पढ़िए बा चश्म नम दुरूदो सलाम। वो दुआ मुस्तजाब होती है, वो दुआ कबूल होती है जिसमें होता है जम दुरूदो सलाम। मुश्किलों के सभी अंधेरों में, मुश्किलों के सभी अंधेरों में है जियाए करम दुरूदो सलाम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बयान का टॉपिक रखते हैं कुरान की बातें। कुरान की कुछ आयतें होती हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे मिलने वाला मैसेज लेते हैं। आज कुरान पाक की जो आयत है पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 99। अल्लाह करीम इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, आसान तर्जुमाए कुरान कंजुल इरफान, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अगर गौर कीजिए ये आयत के पीछे पस मंजर क्या है, शान नुज़ूल क्या है। इब्ने सूरिया नाम का एक गैर मुस्लिम था, बनी इसराइल में से था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन इब्ने सूरिया नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बड़ी जुर्रत और जसारत करते हुए, बदतमीजी करते हुए कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई ऐसी चीज नहीं लाए जिसे हम पहचानते हो। अल्लाह पाक ने आप पर कोई वाज़े निशानी नहीं उतारी। इस बदबख्त के जवाब में अल्लाह करीम ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। क्या आयत है जो अभी हमने सुनी, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते। एक रिवायत यूं भी है कि हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन यहूदियों को शर्म दिलाते हुए फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल भी ईमान लाए थे ना, तो वो यहूदियों को शर्म दिलाते हुए फरमाते हैं कि तुम वो हो जो हमें आखिरी नबी की निशानियां बताते थे, तुमने ही वो निशानियां बताई जिन्हें देखकर हमने कलमा पढ़ लिया। जब प्यारे आका तशरीफ लाए, तुमने जो निशानियां बताई वो हमने इनमें देखी, हमने कलमा पढ़ लिया, मगर तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह अकबर। तो यहूदी कहते हैं कि तौरात में जो निशानियां लिखी हैं ये वो नबी नहीं है, ये कोई वाज़े निशानी लेकर नहीं आया। उनके जवाब में अल्लाह ने
ये आयत नाजिल फरमाई, वलकद अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें यानी रोशन वाज़े निशानियां नाजिल फरमाई और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी वाज़े निशानियां कुरान कहता है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ फासिक तबीयत वाले जो महज दुश्मनी और अदावत रखते हैं वो इनकार करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब इस आयत का पहले तो तफसील तो समझेंगे, मगर जरा उसलूब देखें, अंदाजे कुरान देखें। मुझे बताएं ना, एतराज कौन कर रहा है? कुफार कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं कि नबी पाक पर कोई वाज़े निशानी नहीं। अल्लाह करीम उनको जवाब नहीं दे रहा कि ए इब्ने सूरिया या ए यहूदियों तुम झूठे हो। अल्लाह अपने हबीब से गुफ्तगू फरमा रहा है। इस आयत कुरानी का जो रुख है, जो मुखातब है, वो कौन है? वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ए इब्ने सूरिया हमें बड़ी निशानियां नाजिल की, बल्कि फरमाया ए महबूब हमने आप पर बहुत सी वाज़े निशानियां नाजिल फरमाई हैं। सोचिए, अब अल्लाह पाक ने निशानियां उतारी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी हैं। प्यारे आका तो जानते हैं कि मेरा हाथ भी मौजज़ा है, मेरी निगाह भी मौजज़ा है। आप जानते थे कि मेरी जबान भी मौजज़ा है, मेरे पाकीज़ा कदम भी मौजज़ा है। मुझे रब्बे कायनात ने सर से लेकर कदम तक सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। जब नबी पाक ये भी जानते कि पूरा कुरान करीम मौजज़ा है, कुरान करीम की हर आयत जो है वो कुफ्फार के लिए वाज़े दलील है, तो फिर जब अल्लाह पाक ने ये क्यों फरमाया कि ए महबूब हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की, इनकार कोई और कर रहा है, बताया अपने हबीब को जा रहा है, जिनको पहले से मालूम है कि अल्लाह ने कितनी वाज़े निशानियां मुझे अता फरमाई। तो ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि एतराज करने वाला कोई और है और बताया हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जा रहा है। अल्लाह अकबर। असल में ये बड़ी मोहब्बत भरी बात है। जब गैर मुस्लिम इनकार करते थे ना नबी पाक का और उनकी निशानियों का, तो अब प्यारे आका के दिल पर रंज तारी होता था, आप गमगीन हो जाते थे। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जब दिल पाक दुखी होता तो अल्लाह करीम इब्ने सूरिया को जवाब देने की बजाय कलाम अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहा है। गोया ये बताया जा रहा है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बदबख्त इस लायक नहीं है कि इनसे बात की जाए, इन्हें मुंह लगाया जाए। आप दिल रंजीदा न करें, ये जो बदबख्त बकवास कर रहे हैं ये अपने बदबातनी का इजहार कर रहे हैं। आप रंजीदा ना हो, अपने रब्बे करीम की इनायतों की तरफ नजर फरमाइए। अल्लाह ने तो आपको क्या क्या अता फरमाया है। अब बात समझ रहे कि वो मुंह लगाने के काबिल नहीं, आप इनकी बातों पर दिल रंजीदा क्यों कर रहे हैं? ए महबूब, तुम्हारे रब ने तुम्हें कितनी वाज़े निशानियां अता फरमाई हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान का, क्या प्यार भरा अंदाज है। और यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब अपने प्यारे से कलाम में लिखते हैं। आप लिखते हैं, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की, किसी को किसी से हुई है ना होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की। अल्लाह कितना मोहब्बत फरमाता है अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को एक और वाकये के जरिए समझिए। एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं तशरीफ फरमा थे, आपके जिस्म अक़दस से खून बह रहा था। जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, आपके जिस्म अक़दस से खून बह रहा है। नबी पाक ने फरमाया, अहले मक्का ने जुल्म उठाया है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर ये जो सामने दरख्त है ना, जरा इसे अपनी तरफ बुलाइए। प्यारे आका ने दरख्त को बुलाया, वो दरख्त जमीन चीरता हुआ नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गया। फिर फरमाया, हुजूर उसको वापस जाने का हुक्म दे। नबी पाक ने हुक्म दिया, दरख्त वापस जगह को चीरता हुआ अपनी जगह चला गया। जब नबी पाक ने अपना ये कमाल, ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ जिब्रील मेरे दिल की तसल्ली के लिए काफी है। कितना खूबसूरत पैगाम दिया गया कि हुजूर आप दरख्तों को बुलाएं तो दरख्त आपकी इताअत करते हैं। इसका मतलब ये कि हुजूर आपने जो नेकी की दावत दी है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, आपने हक अदा कर दिया है। कसूर इन गैर मुस्लिमों का है, इन अंधे दिलों वालों का है जो समझने और मानने से कासिर हैं। अल्लाह ने तो आपको बड़े कमालात अता फरमाए हैं। तो ये वही अंदाज है कि गैर मुस्लिम इनकार कर रहे हैं और अल्लाह कुरान में हबीब पाक से फरमा रहा है कि बेशक तुम्हारे रब ने तुम पर वाज़े निशानियां उतारी हैं, शानदार निशानियां उतारी हैं। तो इनकार करने
والے بدبخت ہیں, ان کا دماغ اور ان کا دل گندا ہے, اس لیے محبوب ان آیتوں کو, وہ ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کا جو پیار ہے, اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے, سبحان اللہ. مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے, کافی دن گزر گئے, تو کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی. تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا, بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں, یہ نہیں ماننا, بلکہ اس بات پر اعتراض کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ان سے ڈسٹینس کر لیا ہے, اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا, اب فرشتہ ہی نہیں آتا. اس بات کو پھیلانا شروع کیا. اللہ اکبر. جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا. اب ذرا غور کریں, دل مصطفیٰ غمگین ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا؟ اللہ اکبر. قرآن کی پوری سورت نازل کی گئی. اچھا, اب آپ ایک بات دیکھیں, آپ کا کوئی پیارا غمزدہ ہو جائے, آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے, بچہ ہو یا رشتہ دار ہو, آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں. اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. علماء کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب کفار کہہ رہے کہ رب نے چھوڑ دیا ہے, رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے محبوب, تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, نہ وہ تمہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب انعام دیا جا رہا ہے, پہلے تعریف کر دی, پھر کفار کو جواب دے دیا, اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب, تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے, ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں. اور اگلی آیت تو کمال ہے نا. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب, ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے. اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جبریل امین یہ آیت لے کر آئے, تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا. ہائے ہائے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے, اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے. اب غور کریں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے, اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے, ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب, اتنا دیں گے, ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے, اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. کوئی گاڑی مانگے, کوئی بنگلہ مانگے, کوئی نوکری مانگے, کوئی کاروبار مانگے گا, اپنے بچوں کے لیے مانگے گا. میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہگاروں کو یاد. پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں, پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں, پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں, پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں. اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں کہ نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس, معاذ اللہ. مگر قرآن کہتا ہے محبوب, ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں. ان کے دل میلے ہیں, یہ دل کالے ہو گئے ہیں, یہ فسق والے ہیں, یہ ایمان والے نہیں, اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ دل چھوٹا نہ کریں, آپ دل میلا نہ کریں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے. اب آگے سنیے, اللہ کریم نے دو باتیں فرمائیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اس میں دو باتیں ہیں, اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی, اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر فرمایا, پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھی, ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھی. دوسری بات
کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی. آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا, غیر مسلم قید ہو گئے تھے. میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا, یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے ہیں میں مدینے گیا تھا. اب کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی, تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی. ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, قرآن کلام کس کا ہے؟ رحمان کا کلام ہے عز و جل, اور زبان سے کس کس ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل. اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں. کہتے وہ آواز مجھے باہر آئی, ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی. اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا کہ پھٹ جائے گا, اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا اور مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا. بس میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. دل صاف ہو تو قرآن کی ایک ایک آیت اثر کرتی ہے. کہتے ہیں ایسی نشانی کہ ایک آیت دو آیتیں سنی تو دل بدل گیا. قرآن ایسا اثر رکھتا ہے, ارے دل پاک ہو تو قرآن اس طرح جا کر سبحان اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے. فارسی کا شعر ہے نا, کتاب زندہ قرآن حکیم, کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزال است و قدیم. یعنی قرآن مجید زندہ و جاوید کتاب ہے, اس میں بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہیں اور بہتر بھی ہیں. سبحان اللہ. آج بھی جس کا دل نرم ہو, دل میں کچھ پاکیزگی ہو, آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں, کوئی اچھے قاری سے آپ تلاوت کرنے والے مل جائیں, قرآن سمجھ نہیں آتا مگر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے. رحمت کی باتیں ہوں, کبھی کبھی سورہ رحمان سنتے ہیں, حالانکہ ہر آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا, مگر جب فبأي آلاء ربكما تكذبان کانوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں. ارے کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی کہ جو سمجھ نہیں آتی مگر دل پر اثر کرتی ہے, جو دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. میں نے کئی بار بیانات میں یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے, گھر میں لائبریری ہوتی ہے, کتابیں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, کتابیں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے, مگر آپ کی جو فیوریٹ کتاب ہو بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب, بہت پسند ہے 3 بار. آپ کو کوئی کہے یار 10-12 بار پڑھو نا, آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں. 3 بار پڑھ لی, سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا, اب کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیوریٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. قرآن 1000 بار پڑھیں, ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا. کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں بور ہو گیا ہوں, معاذ اللہ. اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے, ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا. زندہ کتاب ہے نا, اللہ کا کلام ہے, اور قرآن خود معجزہ ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے, اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو, پنجابی, اردو, سندھی بولنے والا, بلوچی بولنے والا, افریقی زبان بولنے والا, یورپ کی زبان بولنے والا, جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن. اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے, پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر. کیا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی نشانیاں ہیں. بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے. دل اب نہیں ماننے والا, غیر مسلم نہیں مانتے, ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہوتی. مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا, آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا. کیوں؟ کیونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف, تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں, اتنی بری باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں. تو ریسرچ جن لوگوں نے قرآن پہ کرنا شروع کی, قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے گئے, اسلام قبول کرتے گئے, اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنے جو لوگ نکلتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ قرآن
में भी कोई ऐब नहीं ढूंढ सकता और नबी पाक अलैहिस्सलाम में भी कोई ऐब नहीं ढूंढ सकता। अल्लाह ने ऐसे सच्चे नबी अता फरमाए, ऐसे कामिल नबी अता फरमाए, सुभान अल्लाह। आला हजरत तो कहते हैं ऐब तो छोड़ो, ऐब का गुमान भी कोई नहीं कर सकता। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी ये एक ऐसे आका हैं जिनमें नक्स तो छोड़ो, नक्स का गुमान भी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा कामिल और अकमल हमें अब आका अलैहिस्सलाम अता फरमाए। अब एक बार क्या हुआ कि कुछ गैर मुस्लिम बड़े बड़े आलिम बैठे और बातें करते करते उनका मौजू नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ हो गया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे। सब गैर मुस्लिम थे, अच्छी बातें तो नहीं करनी थी उन्होंने, कोई ऐब ढूंढते हैं माद अल्लाह, कोई गलत बात करना सोचाते हैं। अब बात शुरू हुई तो किसी ने माद अल्लाह बुराई के तौर पर बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यानी मुसलमानों के नबी ने तो 11 निकाह किए, इसको ऐब समझकर बयान कर रहे थे। सब इन गुस्ताखियों में अपना अपना हिस्सा मिला रहे थे, माद अल्लाह बुरा भला कह रहे थे। एक और गैर मुस्लिम बैठा था, खामोश बैठा था, तो तुम भी तो कुछ कहो इस बारे में। तो कहता है कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर अब इस बात के नतीजे पे पहुंचा हूं, इस्लाम तो सच्चा दीन है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम वाकई सच्चे रसूल हैं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूं। कह रहे अजीब बात कर रहे हो, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, हम उनके ऐब माद अल्लाह तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं और तुम हमारी बातें सुनकर मुसलमान होने की बात कर रहे हो। तो कहता है मैंने तुम्हारी बुराइयां जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो उसमें मैंने गौर से सुना, तुम कहते हो कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 25 साल की उम्र में पहला निकाह किया, वो भी एक बेवा खातून से किया, फिर बाकी निकाह आपने 40 साल की उम्र के बाद किए। जरा सोचो तो सही 25 साल की उम्र कैसी होती है। जवानी के 17-18 साल से लेकर 25 साल तक इंसान पर शहवात कितना हमला करती हैं। मक्के का खूबरू नौजवान है, बेहतरीन सिफात का हामिल है, अल्लाह अकबर, कितना किरदार पाकीज़ा था कि अरब के उस बेहयाई वाले दौर में उनके किरदार पर कोई असर न हुआ और नफसानी ख्वाहिशात से दूर बेदाग जवानी गुजारी। ऐसा तो कोई सच्चा नबी ही कर सकता है। लिहाजा मैं मानता हूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो हैं। तलाश करने गए थे ऐब, मगर ऐब तो मिलना नहीं था। हैं सुभान अल्लाह। नबी पाक की शान का एक और पहलू उनके सामने, क्योंकि दिल जिसका पाकीज़ा हो, ये अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी होती है ना, अल्लाह उस बात पर उसके लिए रास्ते खोल देता है। और मैंने जैसे कहा कि इस्लाम को नेगेटिवली पढ़ने के लिए, इस्लाम की माद अल्लाह बुराई तलाश करने के लिए कुरान पढ़ना शुरू किया लोगों ने, मगर आप अंग्रेजों के और गैर मुस्लिमों के बहुत सारे वाकयात आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि जिन्होंने कलमा पढ़ा वो कहते हम तो इस्लाम पर रिसर्च कर रहे थे कि देखें कितना बुरा मजहब है, मगर जैसे जैसे डीप डाउन जाते रहे, जैसे जैसे रिसर्च करते रहे, हमारे सामने इस्लाम की खूबियां आती गईं। तो अल्लाह ने अपने हबीब को वाज़े निशानी अता फरमाई। नजर आने वाली बात है। वो शायर कहते हैं ना, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख हो तो तमाशा जौबन देखेगा ना, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अरे जिसकी आंखें ही नहीं है उस अंधे को क्या नजर आना है। तो अल्लाह पाक हमें नूर वाली आंखें अता फरमाए, रोशन दिल अता फरमाए, इस्लाम पर सच्चा यकीन नसीब फरमाए और नबी पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। निशानियों की बात हो रही है तो मुझे हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया याद आया। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, ठीक है, और आप बहुत बाद में ईमान लाए। जब ईमान लाए ना तो आप ईमान लाकर अपना वाकया खुद बयान करते हैं। कैसी निशानियां थी देखो, जिसको क्लिक करनी होती है उसको क्लिक हो जाती। कहते हुजूर जो मैं ईमान लाया हूं ना, इसकी एक वजह यह है कि मैंने आपको बचपन में देखा था, आप झूले में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से चचा, उनके चचा बात कर रहे हैं कि आप झूले में जब थे तो मैं देखता था कि आप जिस तरफ इशारा करते थे ना, चांद उस तरफ चले जाता था। अब ये बड़ी कमाल की बात है। मैं यहाँ एक थोड़ी सी मुस्कुराने वाली बात भी कर दूं जो आपको रिलेट करेगी। मिसाल के तौर पर आपसे या मुझसे कभी कभी हमारे चचा, ताया, दादा जान जो बुजुर्ग घर में होते हैं वो कभी कभी आते हैं या मिलते हैं हम उनसे, तो वो हमारे बचपन की कोई बात बताते हैं कि बेटा तुम बचपन में ये करते थे। अच्छा, हमें तो नहीं पता हम क्या करते थे, 2 साल 4 साल की उम्र में तो कुछ भी याद नहीं होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात तो हमारी शरारतें भी बताते हैं, हमें शर्म भी आती है, लेकिन अब हम कुछ कह तो नहीं सकते, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हमें क्या पता। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हजरत अब्बास ने क्या कहा कि हुजूर मैंने आपको देखा था कि आप जब झूले में होते थे, जिधर इशारा फरमाते चांद उधर मुड़ जाता था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि चचा जान मुझे क्या पता कि मैं बचपन में क्या करता था। सुभान अल्लाह, प्यारे आका का जवाब सुने
سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے جی میرے چچا جان میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند کی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ بچپن میں سماعت کا عالم یہ ہے، بچپن میں طاقت کا عالم یہ ہے کہ اشارہ فرمائیں تو چاند اس طرف مڑ جائے، تو پھر جوانی اور آگے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں ہم کھلونا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں کہ ان کا کھلونا کون سا ہے، وہ نور کا کھلونا چاند ہے کہ جہاں اشارہ فرماتے۔ لیکن بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کی نہ کیتا یار نیک یار، واسطے رب محفلاں سجائیاں نے، سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی